اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے 2 سال سے جو تفسیر اور درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ میں نے آخر کے پارے کا انتخاب کیا تھا، یعنی 30واں پارہ چھوٹی صورتوں سے لے کر بڑی صورت تک، قل اعوذ برب الناس سے لے کر عما یتساءلون تک 30واں پارہ مکمل ہوا ہے، اور اب جو نیا سلسلہ شروع کیا ہے وہ سورہ آل عمران سے۔ اس سے پہلے چونکہ دوسرے حضرات بھی بات کر رہے ہیں اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا۔ اس سے پہلے جو صورت ہے وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ الف لام میم ذالک الکتاب۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا بہت ہی اہم ترین دعا ہے۔ وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتائیے، اور سیدھے راستے سے کی وضاحت خود اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرمائیے جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں کا راستہ نہ بیان عطا فرمائیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، اور جو گمراہ ہیں اور جن پر آپ کا غضب اور آپ کی ناراضگی نازل ہوئی ہے۔ تو وہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی دعا سکھائی ہے، اور بندہ صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے اس صورت میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل فرمائی جس میں ھدی للناس، ھدی للمتقین ہے، یعنی صراط مستقیم کی اللہ تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی وہ کتاب اللہ کے ذریعے سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر کے کتاب اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے لوگوں کے لیے، تو گویا کہ بندے کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور اس دعا کے قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت والی کتاب نازل فرمائی۔ اچھا، سورہ بقرہ کے اخیر میں ہے فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ یہاں پر بھی ایک دعا ہے، سورہ الف لام، یہ سورہ فاتحہ میں ایک دعا ہے، اس کی دعا قبول ہونے کے بعد قرآن کو نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ میں ایک دعا ہے، اے اللہ کافرین کے خلاف، کافرین کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان واقعات کو زیادہ طور بیان فرمایا، اور بھی دوسری صورتوں میں بھی ہے، لیکن اس صورت میں بطور خاص زیادہ تر وہ واقعات ہیں جو کفار اور مشرکین کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کا، اور ان کا مقابلہ جو کفار کے ساتھ ہوا ہے جنگی طور پر میدان میں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو مدد فرمائی ہے ان کا ذکر اس صورت میں ہے۔ تو گویا کہ فانصرنا علی القوم الکافرین
جب بندے نے مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے کافرین کے مقابلے میں، تو اللہ نے مدد جو فرمائی ہے وہ اس کا ذکر اس صورت میں ہے، سورہ آل عمران میں۔ اس صورت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت پڑھی ہے اور آج جس کا ذکر ہونے والا ہے، اس میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی توحید، اپنے ایک ہونے کو بیان کیا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلیل قائم کی ہے۔ دراصل سن 9 ہجری میں نجران ایک قبیلہ تھا، وہاں عیسائی رہتے تھے۔ یمن کا ایک قبیلہ تھا نجران، وہاں عیسائی رہتے تھے۔ وہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے، ان میں عیسائی پادری بھی تھے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود ہونے پر دلیل دیتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عبادت ہوگی، اور پھر حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عبادت ہوگی۔ یہ عیسائیوں کا دعویٰ تھا، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شکم سے پیدا فرمایا ہے۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، آج کے عیسائیوں کا جو حق پر تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتے تھے، ان کا نہیں۔ بعد کے عیسائیوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ ان اللہ ثالث ثلاثۃ، یہ اسی قرآن کی آیت ہے کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، یعنی 3 مل کر معبود ہے، ایک اللہ تعالیٰ، ایک بیٹا اور ایک ماں۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بیٹے حضرت عیسیٰ، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا باطل عقیدہ تھا، لہذا وہ اس بنیاد پر کہتے تھے کہ جس طرح سے باپ کی عبادت کی جائے گی، اسی طرح سے بیٹے کی بھی عبادت کی جائے گی۔ اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چھوٹی سی سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی، وہاں اجمال کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی تردید تفصیل کے ساتھ فرمائی ہے، اور ان لوگوں نے آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کافی مباحثہ بھی کیا، بحث و مناظرہ بھی کیا۔ پھر یہ لوگ ایک وقت میں قرآن پاک کی آیات جو نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے ذریعے سے ان کو جواب بھی دیا، اور پھر یہی تفصیلات تقریباً اس صورت میں موجود ہے۔ شروع میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم۔ الف لام میم کے بارے میں بار بار بات آ چکی ہے کہ قرآن پاک میں شروع میں کچھ حروف ایسے ہیں جو الگ الگ ہیں، اور ان حروف کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے، اور ان کا ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان حروف کے معنی کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کے معنی بتائے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ بتائے ہوں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن امت کو اس کا معنی بتایا نہیں گیا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے، اور متشابہ کا حکم خود قرآن پاک کے اسی ذیل میں ابھی آنے والا ہے۔ کچھ قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان کے معنی کی طرف پڑھنا نہیں ہے، اس کے کیا معنی ہیں کیا نہیں ہیں اس کو جاننے کی فکر کرنا نہیں ہے، وہاں وقت رک جانا ہے۔ ایک امتحان یہ ہے کہ سیکھنا ہے، تو سیکھنا ان آیات کو ہے جن آیات کے معنی بالکل واضح ہیں، اور ان آیات کے بارے میں نہیں پیچھے پڑنا ہے جن کے معنی واضح نہیں ہیں، اور جن کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے بڑی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو ہے ان آیات کے پیچھے یا ان الفاظ کے پیچھے پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر بھی آئے گا بھی ابھی۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں،
اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے۔ اس کے بعد جو آیات اور الفاظ ہیں یہ دلیل ہے۔ پہلی دلیل جو ہے اس کو بولتے ہیں نقلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر بیان فرمایا ہے۔ یہ عقلی دلیل، نقلی نہیں، نقلی دلیل آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عقلی دلیل بیان فرمائے کہ معبود کیوں ہے۔ معبود اس لیے ہے کہ هو الحی القیوم، وہ ذات جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، اور القیوم، اور جو ذات ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات ہے۔ اب یہ اس سے بیان بتانا مقصود ہے کہ کسی کی عبادت اس کی جائے گی جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو۔ اب اگر کوئی کسی کا محتاج ہے تو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو اپنے وجود کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں یا جتنی بھی مخلوقات ہیں، جب اللہ چاہے اس کو فنا کر دے، جب ختم کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر موت نہیں آ سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور ہمیشہ سے ہے، تو لہذا اس کی ذات بے نیاز ہے، اور وہ قائم بھی ذات ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور اسی ذات نے ہر چیز کو قائم رکھا ہے۔ آسمان موجود ہے تو اپنے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے قائم رکھنے کی وجہ سے ہے۔ سورج اپنا کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قائم رکھنے کی وجہ سے۔ چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذات کے قائم رکھنے کی وجہ سے۔ یہ زمین اپنے وجود پر قائم ہے اس کی بنیاد پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہے، اور جب چاہے گا ان تمام چیزوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور ساری مخلوق اس کے محتاج ہے۔ اب جب کہ محتاج ساری مخلوق ہو، یہ واضح بات ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی، تو لہذا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حی قیوم ہے۔ ایک دلیل یہ ہو گئی۔ دوسری دلیل، نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، اور اس کتاب میں ساری باتیں حق ہیں، اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، کوئی بات حق کے خلاف نہیں ہے، کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہے۔ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کہی ہیں وہ ساری باتیں ثابت ہو چکی ہیں۔ جن باتوں کی پیشن گوئی قرآن نے کی تھی وہ ساری پیشن گوئیاں ثابت ہو چکی ہیں، لہذا یہ کتاب بالکل برحق ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ اور یہ کتاب مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تورات کو نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ زبور کو نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انجیل کو نازل فرمایا ہے۔ تو انجیل میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات جو دیے ہیں توحید کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے، وہ تمام، ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے اور وہ کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات ان کتابوں میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی بات قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ، اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا ہے اور انجیل کو نازل کیا ہے، اس سے پہلے هُدًى للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تو جس طرح سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے تورات کو اور انجیل کو اس سے پہلے نازل کیا ہے، اسی طرح سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نازل فرمایا ہے۔ تو جس طرح سے وہ کتابیں برحق ہیں اس طرح سے یہ بھی برحق ہے، جس طرح سے اس کے مضامین درست ہیں اس طرح سے اس کے بھی مضامین درست ہیں۔ تو جس طرح سے ان کتابوں کی بات مانی گئی، اس وقت کے لوگوں نے مانا ہے، اسی طرح سے آج کے لوگوں کو بھی اس کتاب کو ماننا چاہیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان
فرق کرنے والی چیز کو نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن جو ہے حق اور باطل کو فرق کرنے والی چیز ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ باطل کیا ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی دلیل نقلی ہے، یعنی پہلے سے یہ بات ثابت ہوتی جا رہی ہے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، اور تورات میں، زبور میں، انجیل میں، ساری چیزوں میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، عبادت کے وہی لائق ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہے، تورات، انجیل، اور اس سے پہلے جو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، پھر دنیا تباہ ہو گئی، ایک بڑے عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم کو، حضرت لوط کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت شعیب کو، ایک بڑے زمانے فاصلے کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایسا نہیں کہ ان کو بھیجنے کے بعد فوراً دوسرے نبی کو بھیجا ہے، ان درمیان میں فاصلہ تھا۔ اب اتنے ایک نبی کی بات دوسرے نبی تک نہیں پہنچی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے بتایا تو معلوم ہوا، ورنہ لوگوں کے ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کیا کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن اتنے بڑے فاصلے کے بعد جب تمام نبی آئے ہیں اور سب کی دعوت ایک ہے، اور سب کی بات یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، تو جب اتنے، اور یہ سب کے سب دنیا میں سب سے زیادہ سچے لوگ تھے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان میں سے ہر ایک نبی دنیا میں سچے ترین لوگ تھے، یعنی ان کی سچائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، اتنے سچے اور اتنے پکے لوگ تھے، اتنے صاف اور پاک لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا جو انتخاب کرتا ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ صاف اور پاک لوگوں کو منتخب کرتا ہے۔ تو اتنے سچے لوگ الگ الگ زمانے میں آ رہے ہیں، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ واقعتاً جو ہے کیا کرنا چاہیے، ہر ایک کو عقلی طور پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیسے اتنے سچے لوگ اور ہر زمانے میں آ رہے ہیں، اور ہر زمانے میں یہی بات بول رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو عقلی طور پر بھی اس بات کو غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے کفر کیا ہے، ان اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے۔ یعنی اتنے واضح دلائل اور اتنے پاک لوگوں کو بھیج کر، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتابوں کو بھیج کر لوگوں کی اتنی واضح طور پر رہنمائی فرمائی ہے کہ وہ لوگ سچائی کی طرف آنے میں ان کو کوئی بھی قدرت، کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی جن لوگوں نے انکار کیا ہے تو اب وہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ان کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے۔ اور سخت عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے کہ وہ دے نہ سکے، عزیز ہے، زبردست ہے، ہر چیز پر غالب ہے، لہذا وہ عذاب دینے پر آئے تو اس کو عذاب دینے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ذو انتقام، اور اللہ اپنے ولیوں کو، اپنی کتاب کی توہین کرنے والوں کو، اسی طرح سے اپنے نبیوں کی توہین کرنے والوں کو، ان کے نبیوں کا انکار کرنے والے کو، اگر جن لوگوں نے انکار کیا ہے، ان کے نبیوں کو تکلیف پہنچائی ہے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ انتقام بھی لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے برگزیدہ اور نیک اور سب سے اچھے اور قریبی بندوں کو ان لوگوں نے تکلیف پہنچائی ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ اب وہ جو دلیل تھی کہ حی قیوم ہے، اسی بات کو اور بھی مکمل کر رہے ہیں کہ اللہ کے عبادت کے لائق کیوں ہے، اس لیے کہ حی قیوم ہے، اور اللہ عبادت کے لائق اس لیے بھی ہے کہ اللہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، اللہ تعالیٰ سے زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ولا فی السماء، نہ زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، تو یہ جب گویا کہ علم محیط ہے اس کو حاصل ہے، یعنی ہزاروں درجے پتھر کے نیچے بھی اگر کوئی چیز ہے تو اس کا علم اس کو جو حاصل ہے۔ تو جو اتنی قدرت کا مالک ہو وہی عبادت کا مالک ہو، تو وہ حقدار ہوتا ہے۔ جس کے پاس قدرت ہی نہیں ہے وہ اس کی عبادت کیوں کی جائے گی؟
هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی ذات ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے رحم میں. رحم مادر میں ایک نطفہ جاتا ہے، خون کا قطرہ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایک انسانی شکل دے دیتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ایک انسانی شکل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں شکل کس نے دی؟ اس پانی کو اللہ نے جمع کیسے کیا؟ جمع کرنے کے بعد اس میں ہڈی، گوشت، خون اور جاندار روح کے ساتھ، جب وہ قطرہ جگ گیا تھا تو اس کے اندر جان نہیں تھی، وہ بے آب ناپاک قطرہ تھا، اس کو پھینک دیتے تو کچھ بھی حیثیت نہیں تھی اس کی، لیکن اللہ نے اس کو ایک جگہ جمع کیا اور جمع کر کے اس کے اندر روح ڈالی اور جسم دیا، جسم کے اندر اور ایک انسانی ڈھانچہ بنایا اور خوبصورت ڈھانچہ بنایا اور ڈھانچہ بنا کر کے اس کے اندر روح پیدا کی. آج وہ جب دنیا میں چلتا ہے تو بڑا ہوتا ہے، چلتا ہے اور عقل مند کہلاتا ہے اور ہر شعبے میں کام کرنے لگتا ہے. تو وہی یہ ذات ہے جو ماں کے رحم میں اللہ تعالیٰ تمہاری صورت تشکیل دیتا ہے. کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے. کیف یشاء، وہ جیسا چاہتا ہے. کسی کی شکل کچھ اور کر دیتا ہے، کسی کی شکل کچھ اور کیا ہے، کسی کی شکل کچھ اور کیا ہے. قیامت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کی اپنی اپنی اللہ تعالیٰ ایک شکل عطا فرمائے گا، اور ہر ایک کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم آدھار کارڈ بناتے ہیں تو اس کا بھی کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس کی بھی لیتے ہیں، اور لینے کے بعد اس سے معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی الگ ہے، یہ آدمی الگ ہے. اس کا مطلب اتنا سا فرق بھی ہر ایک کا، حتیٰ کہ انگوٹھا، ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں سب کا آدھار کارڈ ہے اور سب کا انگوٹھا الگ. اتنے سے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا فرق کر رکھا ہے، اتنے سی جگہ میں. کروڑوں لوگ ہیں ہندوستان میں، 140 کروڑ کے قریب آبادی ہے، 140 کروڑ لوگوں کے سب کا انگوٹھا الگ الگ ہے. اب دنیا کے جتنے لوگ بھی بنائیں گے سب کا انگوٹھا الگ الگ ہوگا. تو چہرہ ہی نہیں بلکہ ایک اتنے سے حصے کو بھی اللہ نے شکل جو دی ہے، ہر ایک کی شکل الگ بنائی ہے. کتنا 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 اس کے پاس جو کتنی شکلیں ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. معلوم ہوا کہ وہی اللہ عبادت کے لائق ہے اور وہی زبردست ہے اور وہ حکمت والا ہے. یعنی ہر چیز کو اللہ نے حکمت کے ساتھ بنایا ہے. جو شکل دی ہے، جس کو کچھ بھی دیا ہے، کسی کو دولت دے رہا ہے، کسی کو غریب رکھ رہا ہے، کسی کو امیر رکھ رہا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے، کسی کو ظالم بنا رہا ہے، کسی کو مظلوم بنا رہا ہے. اس دنیا کے لیے اللہ کی حکمتیں ہیں اس کی. وہ اپنی حکمت کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اب یہی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں. یعنی محکم کا مطلب یہ ہے کہ وہ آیتیں ایسی ہیں جن کا عربی جاننے والا، ایک اچھی عربی جاننے والا، کمزور عربی جاننے والا نہیں، ایک اچھی عربی جاننے والا جب اس آیت کو پڑھے گا تو اس آیت کا مطلب سامنے آ جائے گا. تو محکم کتاب ہے. ہن ام الکتاب، یہی کتاب کا اصل ہے. یعنی اللہ نے جو کتاب کو نازل کیا ہے اور ہدایت اور جو احکامات ہیں یہی آیات محکمات ہیں. یعنی دو آیتیں بیان کی، ایک آیات محکمات اور وہ اخری متشابہات، اور دوسری آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں. یعنی ایک آیت محکمات ہیں اور ایک آیت متشابہات ہیں. آیت محکمات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہن ام الکتاب، یہی کہ اصل کتاب ہے. اصل کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہی سے احکامات حاصل کرنا ہے، انہی کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرنی ہے. جو جیسے ہم نے اب آیت پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا مطلب واضح ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے، وہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا کی ساری چیزیں قائم ہیں. ہر چیز کو اس نے قائم کر رکھا ہے. اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، قرآن کو نازل فرمایا ہے، توریت نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی ہے. یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست اور انتقام لینے والا. یہ بالکل معنی واضح ہے. تو یہ آیات اور اس طرح کی جو قرآن میں جہاں جہاں بھی آیات ہیں یہ سب کیا کہلائیں گی؟ ام الکتاب کہلائیں گی. اور انہی آیات کو پڑھ کر کے، انہی آیات کو سمجھ کر کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہدایت حاصل کرنی ہے اور زندگی کا فیصلہ کرنا ہے، اور زندگی انہی آیات کو پڑھ کر کے سمجھ کر کے گزارنی ہے.
وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، یعنی یا تو اس کا معنی ہی معلوم نہیں ہوتا ہے، یا پھر کچھ آیت ایسی ہیں لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن اس پر ہم غور کرنے جائیں گے تو پھر ہم بھٹک جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک تو وہی جو الف لام میم جو نے شروع میں ذکر کیا، یہ آیت یہ متشابہ ہے۔ الف کا معنی کیا ہے، لام کے معنی کیا ہے، میم کا معنی، بھائی جب حروف جڑتے ہیں، تمام الفابیٹ جب جڑتے ہیں ایک ساتھ تب اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، لیکن اے الگ ہے اور بی الگ ہے، سی الگ ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا صحیح معنی تو ہم نہیں مان سکتے۔ ہاں، قرآن کے نازل کرنے والی ذات جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اس الف سے کیا معنی مراد دیا ہے، لام سے کیا معنی مراد دیا ہے، میم سے کیا معنی مراد دیا، وہ قرآن جس نے نازل کیا ہے اس کے علم میں ہے، یقیناً اس کے علم میں ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا کہ اس کے کیا معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کے معنی بتائے نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بنیاد اس کے معنی پر مسلمانوں کے یا انسان کی زندگی کا کوئی دار و مدار، کتاب کی جو معنی، ان آیات کے معنی بیان کیے ہیں جن معنی کو جاننے کے ذریعے سے انسان کیا کرے، اپنی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور ان آیات میں وہ احکامات نہیں ہوں گے جن کی وجہ سے جو ہے کیا کرے، اس کے ذریعے سے آدمی زندگی گزارنے کا کوئی فیصلہ ہو، لہذا ان آیات کے معنی بیان نہیں کہ لہٰذا ایک اعتراض ہو سکتا ہے، تو جب زندگی گزارنے کا کوئی اصول ان آیات میں نہیں ہے تو پھر نازل کیوں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہے نا؟ تو اس کے ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی نازل کرنے کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن صرف نازل کرنے کا ایک مقصد احکامات ہے، قرآن کے ایک نازل کرنے کا مطلب تلاوت بھی ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، وہ ذات ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا، مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو آیت تلاوت کر کے سنائیں۔ تو تلاوت کرنا بھی ایک قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہے، تو الف لام میم کے تلاوت کرنے کا ثواب تو ملے گا نا۔ الف ہر لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف ایک لفظ ہے، لام ایک لفظ ہے، میم ایک لفظ ہے، اور اس میں مد ہیں تو کئی الفاظ ہو جاتے ہیں، تو ثواب تو ملے گا۔ تو لہذا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نازل کرنے کا کوئی مقصد پورا ہی نہیں ہو رہا ہے، مقصد تو ہے لیکن اس میں زندگی گزارنے کے جو آداب اور احکامات ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتائے، اس کے معنی نہیں بتائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری متشابہ آیت وہ ہے کہ جو قرآن پاک میں اس کا معنی تو ہم مان سکتے ہیں لیکن اس کے معنی پر ہم غور کرنے جائیں گے تو بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا اپنے وجود کے لیے ہاتھ پیر کان کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے جیسے ہاتھ ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن میں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ید اللہ فوق ایدیہم، تو اب ہم کہیں گے کہ ید اللہ نے قرآن میں کہا ہے وہ، لیکن کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو وہاں پر جو ہے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے، کیا بھائی اللہ قرآن میں تو کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو ہم کیسے ہاتھ مانیں گے؟ کیا شیر جیسا ہاتھ ہوگا یا چیتے جیسا ہاتھ ہوگا یا انسان جیسا ہاتھ ہوگا؟ یہ شکل اپنے ذہن میں نہیں بیٹھائیں گے، اگر بیٹھائیں گے تو پھر شرک لازم آئے گا، اس لیے کہ اللہ جسم اور جسمانیات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہمارے اپنے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے وجود کے لیے جسم عطا فرمایا، ہم جسم کے محتاج ہیں، ہاتھ کے محتاج ہیں، پیر کے محتاج ہیں، اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ جب وہ محتاج نہیں ہے تو لہذا وہ ہاتھ کا بھی محتاج نہیں۔ لیکن قرآن میں جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، لہذا وہاں پر ہم خاموش رہیں گے۔ اتنا زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو ہوگا، لیکن کیسا ہے کیسا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں نہیں ہیں، ہم اس کی شکل ذہن میں نہیں لائیں گے۔ تو وہاں یہ بھی متشابہات میں سے ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غور کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب متشابہات کے پیچھے پڑنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بیان کر فرمایا کہ جو لوگ متشابہ کو جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔
فَأَمَّا الَّذِينَ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وہ پیچھے پڑتے ہیں ان آیات کے جو آیات کے متشابہ ہوتی ہیں، ان کے معنی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کو تلاش کرنے کے لیے۔ لوگوں کو پوچھیں گے، مثال کے طور پر کوئی ایتھسٹ ہے، وہ ایسی باتیں کرے گا، وہ جو دہریہ ہے، جو زندیق ہے، جو کافر ہے، وہ ایسی ہی باتیں کرے گا، تمہارے قرآن میں تو ایسا ہے، تم کیا جواب دو گے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں کے جاننے کا حکم دیا اور بہت ساری باتوں کے نہ جاننے کا حکم دیا ہے، لہذا ہم ان باتوں کو جاننے کے پیچھے پڑتے نہیں۔ وہ ابتغاء تاویلی، تو جو لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے وہ ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، یہ فتنے کو تلاش کرنے کے لیے اور غلط مطلب تلاش کرنے کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اللہ نے بتایا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی نہیں فرمائی، اور اس کے پیچھے پڑنے سے بڑے بڑے خراب قسم کے سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گندگی تلاش کرتے ہیں۔ اگر ایسے آیتوں کے پیچھے پڑیں گے تو گندگی میں پڑیں گے۔ خدا نخواستہ کوئی کہے گا کہ ہاتھ ہے، ایسا ہاتھ ہوگا، تو نعوذ باللہ، تو گویا کہ اللہ کے لیے جسم ماننا پڑا، اور جب جسم ماننا پڑا تو یہ شرک ہے، تو گویا شرک ایک گندگی ہے، تو گندگی میں جانا پڑ جائے گا۔ تو لہذا ان آیات کے پیچھے پڑنے سے منع کیا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہہ رہے ہیں کہ اس کے حقیقی معنی تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور جو علم میں گہرائی رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، باقی کیسا ہے کیا نہیں ہے اس کو ہم جانتے۔ کل من عند ربنا، خواہ وہ آیات محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، سب آیتیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی جانب سے، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں۔ آیات محکمات کو جاننے کا حکم دیا ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ متشابہات کو جاننے سے منع کیا گیا، ہم اس کے جاننے کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔